السلام علیکم دوستو، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سویٹ رائس شارٹ سٹوری بائی عامر حسین۔ عامر حسین نے یہ شارٹ سٹوری لکھی ہے سویٹ رائس۔ عامر حسین جو ہے وہ پاکستانی بورن برٹش رائٹر ہے جو بہت سی ڈیفرنٹ شارٹ سٹوریز اور ناولز وغیرہ لکھ رہا ہے۔ سویٹ رائس جو شارٹ سٹوری ہے یہ عامر حسین کی ایک شارٹ سٹوری کلیکشن میں دا ادر سالٹ میں پبلش ہوئی تھی 1999 میں۔ تو دا ادر سالٹ جو ہے یہ ایک شارٹ سٹوری کلیکشن ہے جس میں بہت سی شارٹ سٹوریز موجود ہے، اور یہ جو بک ہے یہ 1999 میں پبلش ہوئی، اور سویٹ رائس جو پویم ہے وہ بھی اسی میں پبلش ہوئی۔ اس شارٹ سٹوری میں جو 3 مین کریکٹر ہیں ان میں پہلا ہے جمیل جو بینکر ہے، بینک میں کام کرتا ہے انگلینڈ میں، اور دوسرا مین کریکٹر ہے شیریں جو اس کی وائف ہے، اور شیریں جو ہے وہ انگلینڈ میں آنے سے پہلے کراچی میں پاکستان میں ڈاکٹر تھی، اور شیریں کی ایک دوست ہے انگلینڈ میں یاسمین جو اس کی بہت ہی قریبی دوست ہے۔ شیریں جو ہے یہاں پہ انگلینڈ میں رہ رہی ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ جمیل کو کہتی ہے کہ میں گھر پہ بور ہوتی ہوں سارا دن، مجھے کوئی جاب وغیرہ کرنی ہے۔ تو یہاں پہ وہ ایز اے ڈاکٹر انگلینڈ میں کام نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس جو ڈگری ہے وہ پاکستان کی ہے اور وہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو انگلینڈ میں اسے ایز اے ڈاکٹر نہیں رکھتے۔ تو وہ جمیل سے کہتی ہے کہ مجھے پیسے دو تاکہ میں یہاں پہ اپنی اسٹڈی سٹارٹ کر سکوں، اور یہاں پہ میں اپنی ڈاکٹر کی جو ڈگری ہے وہ کمپلیٹ کروں اور یہاں پہ میں ایز اے ڈاکٹر کام کروں۔ لیکن جمیل جو ہے وہ ہر ٹائم لیم ایکسکیوزز بناتا رہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ پتہ نہیں تم کتنی دیر ہو انگلینڈ میں، کب واپس چلی جاؤ، اور پھر کہتا ہے کبھی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں کہ تم یہاں پہ اسٹڈی کرو۔ تو وہ اس طرح کے بہانے وغیرہ بنا کے اسے ٹال دیتا ہے۔ اور شیریں کا کام کیا ہے؟ شیریں کا کام بس گھر پہ کوکنگ وغیرہ کرنا ہی ہے اور گھر پہ بور ہونا ہے، اور جمیل اسے بس کوکنگ کے لیے یوز کر رہا ہے کہ وہ کوکنگ وغیرہ کرتی ہے اس کے دوستوں کے لیے، وہ بس اسے بتاتا ہے کہ فلاں دن کو میرے دوستوں نے آنا ہے تو تم نے کھانے وغیرہ بنانے ہیں۔ تو شیریں جو ہے وہ اس روٹین سے بہت جو ہے وہ بور ہو رہی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے کراچی، وہاں پہ جا کے ری جوائننگ کرنی چاہیے اپنی جو جاب تھی ایز اے ڈاکٹر کی۔ تو انہی خیالات میں شیریں کی لائف گزر رہی ہے۔ ایک دن جمیل اسے بتاتا ہے کہ اس کے کچھ دوستوں نے سیچرڈے کو آنا ہے، تو ان کے لیے اسے کوکنگ کرنی ہے، ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈشز تیار کرنی ہے۔ تو اسی خیال میں جو شیریں ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ڈیفرنٹ جو ریسپیز ہیں ان پہ غور و فکر کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں پاکستانی ڈشز سے جو اس کے برٹش یا امریکن فرینڈز ہیں جمیل کے، ان کو میں امپریس کروں گی، تو اس لیے وہ کوکنگ پہ خاصی توجہ دیتی ہے، اور وہ سوچتی ہے میں کیا ایسا بناؤں کہ وہ امپریس ہوں۔ تو اس کے مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں سویٹ رائس بناؤں، سویٹ رائس کی ڈش بناؤں۔ تو اس خیال میں وہ اپنی دادی اماں کے بارے میں سوچتی ہے کہ وہ بنایا کرتی تھی سویٹ رائس، تو اس کے پاس اس کی ریسپی نہیں ہوتی، تو یہ سوچتی ہے ریسپی کہاں سے لوں۔ تو اس کی جو دادی اماں کی شیلف ہوتی ہے اس میں کچھ بکس پڑی ہوتی ہیں، تو یہ ان کو چھان بین کرنا شروع کر دیتی ہے، یہاں پہ کوئی ریسپی کی بک ہوگی تو وہاں سے ریسپی پڑھ کے میں سویٹ رائس بناؤں گی۔ تو وہاں سے یہ ڈیفرنٹ بکس جو ہے وہ نکالتی ہے، کافی رائٹرز کی وہاں پہ بکس ہوتی ہیں، تو ان میں سے اسے ایک بک ملتی ہے، اس میں یہ سویٹ رائس کی ڈش کی جو ہے ریسپی وہ تلاش کرتی ہے، لیکن سویٹ رائس کی نہیں ملتی، وہاں پہ اسے ایک ڈش ملتی ہے اورنج رائس کی، اورنج رائس کی ڈش ملتی ہے، یہ اسے دیکھتی ہے۔ اس کے بعد یہ اور بکس کو چھان بین کرتی ہے تو اسے محمدی بیگم جو ہے اس کی کچھ بکس ملتی ہیں، ان کو یہ دیکھتی پڑھتی ہے۔ اس کے بعد یہ محمدی بیگم کے بارے میں سرچ کرتی ہے کہ وہ تھی کون، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انڈین رائٹر تھی اور وہ بہت اچھی رائٹر تھی، تو اس نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں لکھا ہے،
اور اس کے بعد اس سے اس کے ہسبینڈ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک اچھا شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور وومن رائٹ کے لیے اس نے بھی بہت سی موومنٹ چلائیں اور وومن رائٹ کے لیے اس نے بھی کام کیا۔ تو یہ اس چیز سے بہت امپریس ہوتی ہے اور ان دونوں سے امپریس ہو کے یہ سوچتی ہے کہ میں بھی ایک بک لکھوں گی سویٹ رائس کے نام سے، جس میں میں اپنی لائف کے بارے میں لکھوں گی کہ کس طرح میں اپنی لائف گزار رہی ہوں کتنی مشکل میں، اور اسی طرح اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کے بارے میں لکھوں گی اور وومن کے بارے میں لکھوں گی۔ تو یہ اس سلسلے میں اپنی ایک جو دوست ہے یاسمین کو اسے کال کرتی ہے اور بلواتی ہے اپنے گھر پہ کہ مجھے آئیڈیا آیا ہے بک لکھنے کا۔ تو یاسمین اسے بتاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بک ہم پبلش کروا لیں گے، لاہور میں ایک پبلشر کو جانتی ہوں۔ تو اسی طرح یہ دونوں آپس میں ڈسکس کرتی ہیں اینڈ پہ کہ کس طرح ہم سٹوری کو اچھا بنائیں گے اور کس طرح ہم سٹوری کریٹ کریں گے اور کس طرح ہم بک پبلش کروائیں گے۔